اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد بالا ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو شہر علم کا دروازہ پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے کے پاس آ جائے۔ یہ الطبرانی میں آئی ہے حدیث مبارکہ۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا منتخب کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہے، مدینۃ العلم ہے، اور آپ کے حکم کے مطابق مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اس کا دروازہ ہے۔ صوفیاء کرام نے کہا ہے، خود حضرت علی سے استفادہ کرتے ہوئے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ ہے امیر المومنین علی، کیونکہ اس میں تمام علوم و معارف جمع ہے۔ اسی لیے صاحبان علم اور صاحبان معرفت دونوں ہی یکساں طور پر باب علی پر دستک دیتے ہیں اور وہاں سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ امیر المومنین کی فصاحت اور بلاغت بہت مشہور ہے۔ خطبے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، شعر و سخن کا ملکہ بھی آپ کو حاصل تھا۔ آپ نے مختلف غزوات میں جو رجز خوانی کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے اس نطق ولایت پر جو مستنیر تھا اور مستفیض تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا کیا نکتہ آفرینیاں ہوتی ہوں گی۔ ایک اور پہلو کی طرف ناظرین مکرم آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہمارے قدیم علماء نے، اور پھر خاص طور پر بر صغیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کا ضمیمہ ہے فضائل اہل بیت، یعنی اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے تحت میں ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت امام حسن علیہ السلام کو سری شہادت نصیب ہوئی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو علنی شہادت کا مرتبہ ملا تو یہ بھی کمال نبوت کا حصہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علی کی شعر و شاعری اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کلام بھی اسی طرح کمالات نبوی کا ضمیمہ ہے، اس کے تحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح جب حضرت علی کرتے ہیں اپنے کلام میں، اور آپ کے ساتھ اپنی نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں تو روح وجد کرتی ہے۔ آپ نے اپنے حسب نسب کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ حسب نسب کا ذکر ویسا نہیں ہے جیسا اہل عرب اور مشرکین مکہ کے ہاں رائج تھا۔ وہ تفاخر نسب تھا مبنی بر غرور و تکبر، اور یہ تفاخر نسب ہے مبنی بر تحدیث نعمت۔ یہ فرق ہمیں ملاحظہ رکھنا چاہیے۔ اور وہ تمام نسبتیں آپ بیان فرماتے ہیں انتہائی محبت سے، جو امیر المومنین علی کا ترہ امتیاز ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جو نسبتوں کے ماننے والے ہیں، نسبتوں سے عقیدت رکھنے والے ہیں، نسبتوں کا ذکر رکھنے والے ہیں، دراصل ہم سنت مرتضوی پر عمل کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی نے اپنے کلام بلاغت نظام میں خاص طور پر جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کئی بار،
وہ آپ کا قبول اسلام ہے، اور اس میں شرف جو آپ کو حاصل ہوا سابقون میں سے۔ اتنا اہم نکتہ ہے یہ کہ آپ نے زندگی بھر اس کا ذکر کیا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی آپ کا یہ شرف بھی پیش نظر رکھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا شوہر ہونا، جن کا عقد نکاح آسمانوں پر ہوا، مجمع ملائکہ میں ہوا، اور جس کا اعلان اللہ کے محبوب نے مسجد نبوی میں منبر رسول پر کیا، یہ کوئی معمولی شرف ہے؟ پھر آپ نے اپنی جو اولاد پاک ہے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور اپنی صاحبزادیاں، ان سے محبت کا اظہار بھی کیا آپ نے کلام میں۔ محترم مفتی فاروق القادری صاحب، سیدنا علی علیہ السلام کی شاعری اور آپ کی فصاحت و بلاغت پر کچھ ارشاد فرمائیے، اور کچھ نسبتیں سیدنا علی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے چچا سیدنا حمزہ سے، اپنے بھائی حضرت جعفر طیار سے جو آپ نے فرمایا، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر صاحب علم، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس نے باب و مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مطالعہ کیا ہے، اس پر یہ بات روشن ہے کہ آپ کی علمی قابلیت اور لیاقت تمام انسانوں میں بڑی منفرد تھی۔ سبحان اللہ۔ زبان رسالت سے آپ کو باب و مدینۃ العلم کہا گیا۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے برسر منبر علی الاعلان، برسر اجتماع یہ فرمایا تھا کہ سل ما شئتم۔ یہ بہت بڑا اعلان اور دعویٰ تھا کہ جو چاہے سوال کر لو، سبحان اللہ۔ چاہے اس کا حضور دروازے کا یہ عالم ہے تو شہر علم کا کیا عالم ہوگا۔ صحابہ اکرام اور امت کے تمام اہل علم اکابرین آپ کی علمی جاہ و جلالت اور علمی شان و شوکت کے آگے سر تسلیم خم رکھتے۔ آپ نے علم کی مختلف جہتوں پر کلام فرمایا، چاہے اس کا تعلق ظاہری علوم سے ہو یا باطنی علوم سے ہو یا ان علوم سے ہو جن کا شاید کوئی ہم نام بھی تجویز نہ کر پائیں۔ بہت خوب۔ آپ کی علمی قابلیت کا یہ عالم ہے کہ آج عربی لغت کی جتنی عمارت قائم ہے، اس کے بنیادی اصول و ضوابط اور قوانین مرتب کرنے والے، ایجاد کرنے والے آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو الاسود دوئلی کو آپ ہی نے تو علم نحو کے اور صرف کے بنیادی قوانین بتائے، جس بنیاد پر یہ علم ترتیب پایا۔ جن دو علوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ النحو ابوہا، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف تمام علوم کی ماں ہے اور نحو اس کا باپ ہے۔ یعنی یہ دونوں گرامر ہیں عربی زبان، دونوں گرامر ہیں، اور ان دونوں گرامر کے علوم کے بنیادی طور پر موجد اور اس کے بنیادی قوانین اور اصول ایجاد کرنے والے حضرت باب و مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ہر علم کی طرح اپنے مافی ضمیر کے اظہار کے لیے شعری زبان میں بھی کلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ قادر الکلام شخصیت تھی، فی البدی برجستہ، بڑا عمدہ، زوردار، پر مغز اور جامع بیان اشعار کے چند الفاظ کے ضمن و ذیل میں پرو کر بیان فرمانے کا فن بھی آپ کو بکمال حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بہت سارے اشعار مختلف کتب میں موجود ہیں، جی، بلکہ کئی اہل علم نے ان سب کو جمع کر کے اس کی مخصوص کتابیں بھی بنائیں۔ جی، دیوان علی کے نام سے آپ کے کلام کو ایک جگہ جمع کیا گیا، وہ بھی موجود ہے۔ دیکھیے حضور، آپ کے والد ماجد بھی شاعر، آپ کے دادا بھی شاعر۔ آپ کے والد ماجد کی شاعری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائش کر کے سنتے اور اس پر تحسین فرماتے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ ان کا شعرۂ آفاق شعر ہے جس کو حضور نے خود
فرمائش کر کے سنا تھا جو حضور کے بچپن میں ابو طالب نے کہا، پھر حضور نے عالم شباب میں وہ فرمائش کر کے بھی سنا، اور حضرت علی نے سنایا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ جو حضرت علی کے اشعار دیگر کتب میں موجود ہیں، ان میں کتاب الصواعق المحرقہ بڑی معروف کتاب ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، ابن عساکر کی تاریخ ابن عساکر ہے، اس میں حضرت علی کا پورا ایک کلام ہے جس کے حوالے سے حضرت علی کے محبین کو چاہیے کہ یہ اشعار ضرور یاد کریں، یہ بڑے مؤثر ہیں، اور جس قلب میں یہ محفوظ ہے، میرا خیال بلکہ میرا یقین ہے کہ اس کی روح اور دل محبت اہل بیت سے سرشار رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں محمد النبی اخی و سحری وحمزۃ السید الشہداء عمی۔ اللہ اللہ، محمد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی میرے اخی ہیں اور میرے سسر جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی نے حضور کو اخی اس لیے کہا، اخی کا معنی ہے بھائی، میرے بھائی، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا، ورنہ ادباً حضور کی موجودگی میں آپ یہ کہتے نہیں تھے، بلکہ دراصل یہ ایک اقتباس ہے۔ اچھا، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے اخی ہیں۔ حضرت یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ کے محبوب سید الانبیاء فرما رہے ہیں، یہ تو تاج القاب ہوا، تاج القاب ہوا، اور فرمایا آپ میرے سسر جان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ امرانی ان ازوج فاطمہ من علی، سبحان اللہ، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اپنی دختر نیک اختر فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی سے کر دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا حمزہ سید الشہداء عمی، سید الشہداء حضرت حمزہ میرے چچا ہیں۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے تمام صحابہ اکرام میں واحد حضرت امیر حمزہ ہیں جن کو سید الشہداء کہا۔ اللہ، آپ نے یہ ٹائٹل انہیں دیا، کیا بات، اور آپ نے ارشاد فرمایا غزوہ احد کے بعد کہ اخبرانی جبرائیل ان حمزہ مکتوب فی السماوات السبع حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول۔ سبحان اللہ، سبحان، کہ ابھی ابھی جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ ہو گیا کہ 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان کے ماتھے پر یہ لکھ دیا گیا کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے شعر میں فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے شعر ہیں، سید الشہداء ہیں اور میرے چچا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مدنی صاحب، یہی مقدس نسبتیں جو امیر المومنین علی نے ذکر فرمائی ہیں، ان میں سیدنا جعفر طیار کا بھی ذکر پاک ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا، حسنین کریمین کا، ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، 2 باتیں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے اور اس کی زبان سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ تربیت کا جو نا وہ مظہر ہوتے ہیں، اور وہ کتنی خوش نصیب ہستی ہیں جنہوں نے بولنا ہی رسول اللہ سے سیکھا، سبحان اللہ، سبحان، جنہوں نے لفظ کی ادائیگی ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی نثر ہو، آپ کی نظم ہو، اس میں بلاغت جو ہے وہ جتنی بھی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہے۔ یہی وجہ ہے قیامت تک حضرت علی کے کلام کے ساتھ کسی کا کلام جو ہے وہ جوڑا نہیں جاتا ہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو نسبت ہوتی ہے یہ رب تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور نسبت کے ساتھ بندے کا اظہار کرنا یہ حضرت علی اور دیگر عظیم الشان ہستیوں کی سنت بھی ہے۔ ہم جو نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہی ہستیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ تمہارے اعمال اپنی جگہ مقبول و معتبر ہوتے ہیں، لیکن جو نسبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ
کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ یہی بات ہے حضرت شیر خدا نے اپنی نسبتوں کو یہاں پر ذکر کرتے ہوئے اپنے بھائی حضرت جعفر طیار کو بھی اپنی جو ہے وہ نظم کے اندر، شاعری کے اندر ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَجَعْفَرُ الَّذِي يُضْحِي وَيُمْسِي، کہ جعفر جو کہ صبح اور شام یطیر مع الملائکہ، وہ اڑتے ہیں فرشتوں کے ہمراہ، سبحان اللہ، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی تو حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ جعفر وہ تیار ہے، وہ جنت کے اندر جو ہے نا وہ اڑ رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں 2 بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے پر عطا فرما دیے ہیں، اور وہ جنت میں فرشتوں کے ہمراہ جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے۔ یہ تو ہر شعر کے پس منظر میں مستند احادیث موجود ہیں۔ تو کہا یطیر مع الملائکۃ ابن امی، یہ جو جعفر طیار صبح و شام جنت الفردوس میں پروازیں کر رہے ہیں، یہ میرے سگے بھائی ہیں، میں اور ان کی، میری اور ان کی ماں جو ہے امی جان وہ ایک ہی ہیں۔ اس میں دیکھیے ضمنی طور پر سیدہ فاطمہ بنت اسد کا بھی ان کا بھی ذکر کر دیا، یعنی کہ وہ محسنہ ہے نا، ان کا ذکر بھی انہوں نے کر دیا۔ یہ تربیت رسول ہے، کسی بھی موقع پر اپنے محسن کو بھلانا نہیں ہے۔ تو آپ نے نسبت کا بھی ذکر کیا، حدیث کو بھی ذکر کر دیا، اور محسنہ اسلام کو بھی ذکر کر دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں حضرت سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ کے ساتھ ان کا نکاح ہونا، شادی ہونا بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کو کتنے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ ذکر فرماتے ہیں کہ بنت محمد سکنی و عرسی، انداز دیکھیں یہاں پر، یعنی اپنی تعریف سے پہلے نسبت محمد کو ذکر کر، سبحان اللہ، یہ انداز ہے کہ ہماری تمام تر خوشبوؤں، خوشیوں اور تمام تر بلند خیالات کا جو مرکز ہے وہ حضور پاک کی ذات ہے۔ یعنی پہلے حضور کو ذکر کیا نا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ روح کائنات ہے اور تمام مسلمانوں کے دل و جان کے مالک ہیں، کیا بات ہے، ان کی شہزادی حضور سکانی، میرے دل کا سکون، سبحان اللہ، وعرسی، اور وہ میری دلہن ہے، میرے گھر کی خوشیوں کا اور میرے سکون کا ذریعہ حضرت بنت رسول ہیں۔ اور اس کو انداز کتنا پیارا ہے۔ اور آگے دیکھیں، یعنی اگلی بات کمال بات ہے جو تمام شادی شدہ لوگوں کو یہ شعر تو حضرت علی المرتضیٰ کا یاد کر لینا چاہیے۔ آپ نے پھر اپنے جو ہے اس سلسلے کو بیان کرتے ہوئے کہا مشوب لحمها بدمی و لحمی، کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں تعلق ایسا ہے کہ قالب 2 ہیں جان ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارا جو خون ہے، ہمارا جو دل و جان ہے وہ ایک ہے، ہم 2 نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ یہاں پر ایک تربیت ہے مسلم کمیونٹی کی کہ شادی کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا احترام کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حضور کی شہزادی ہیں۔ تو اس کو بیان کیسے کر رہے ہیں کہ ہمارا باہمی احترام اور محبت اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارے قالب 2 ہیں اور ہماری روح ایک ہے۔ یعنی تکلیف حضرت سیدہ کو پہنچے تو پہلے علی المرتضیٰ شیر خدا اس کو محسوس کرتے ہیں، ان کی خوشیاں، ان کے غم اور ان کی تمام تر چیزوں کو، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور اسی طریقے سے پھر آپ کو اللہ پاک نے حضرت حسنین کریمین کا والد بھی بنایا، اس نسبت کو بھی اسی انداز سے بیان کیا جیسے پہلے بیان کیا، کہا وَسِبْتَ احمد، یعنی یہاں بھی حضور پاک کا ذکر کیا، جو حضرت احمد مجتبی ہیں ان کے جو نواسے ہیں، ولدایا، میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور پاک کے ساتھ نسبت کو جوڑ، یہ اصل اسلام ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حضور پاک کی نسبت ہے، حضور پاک کی عطا ہے۔ مِنْهَا فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَامِي، تو یہ جو مجھے نسبتیں حاصل ہیں اس معاملے میں کون میرا ہمسر ہے؟ بتائے تو صحیح، وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ دکھائے تو صحیح کہ یہ جو نسبت مجھے حاصل ہے، جن کو حضور نے اپنا پھول کہا ہو، جن کو حضور نے سونگا ہو، وہ میرے شہزادے ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں، اور جن کی سلب سے آگے حضور کا نسب چلا ہو وہ میرے بیٹے ہیں۔ تو اس معاملے میں آؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح میرا ہمسر کون ہے۔ یہ کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مفتی صاحب،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب مبارک کے ہمیشہ رہنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس نسب میں حضرت امیر المومنین نے بھی اپنے شریک ہونے کو اپنا اعزاز فرمایا، حسب نسب کا ذکر کیا، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور اپنی سبقت اسلام کو بھی خصوصی طور پہ بیان کیا۔ ارشاد کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے اگر ہم آپ کے سبقت اسلام کا ذکر کریں تو اسی جو کلام آپ کا پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ناظرین کے لیے بھی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ناظرین آج حضرت علی کے زبان سے ادا ہوئے وہ اشعار جو آپ نے خود کہے وہ سماعت کر رہے ہیں۔ اس کلام کا آخری شعر یہ ہے کہ حضرت علی اپنے ایک خاص اعزاز اور شرف کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سبقتکم الی الاسلام ترا، مجھے یہ شرف ملا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت میں نے پائی۔ اللہ اکبر۔ اور کب؟ غلاماً ما بلغت اوان حلمی، اس وقت جب میں ابھی بالغ بھی نہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا فخر ہے۔ سب سے پہلے اور اس وقت جب آپ بالغ بھی نہ ہوئے، اللہ اکبر، یہ دونوں بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ بے شک و شبہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حبہ العربی، ان تینوں صحابہ سے یہ روایت ہے جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پیر والے دن جی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا، اچھا، اور منگل والے دن حضور کے ساتھ حضرت علی نے نماز ادا فرمائی۔ اللہ 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 اللہ، یعنی آپ پہلے مسلمان بھی اور پہلے نمازی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں شرف حضرت علی کے حصے میں ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں، بعض حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، بعض حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، بعض حدیث میں ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا۔ ہمارے علماء اور اکابرین نے ان تمام احادیث میں چونکہ ایک جیسا مضمون ہے کہ سب سے پہلے سب کے لیے آیا ہے، جی ہاں، تو انہوں نے تطبیق اور توافق قائم کرتے ہوئے یوں کہا کہ بالغ مردوں میں، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے، واہ، خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ نے، سبحان اللہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے، کیا بات، اور بچوں میں حضرت مولا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس طرح سب کا شرف اور یہ خاص فخر اور اعزاز اپنی جگہ قائم دائم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار جو آپ نے فرمایا حسب نسب سے متعلق، انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسب، میں رسول اللہ کا اخی ہوں۔ یہاں پھر وہی اخی والی وہی بات ہے، یعنی یہ بات ہے ہی بہت بڑے شرف اور فخر کی، اس لیے حضرت علی کا حق بنتا ہے اس کا اظہار کریں، دونوں جہانوں میں، دونوں جہان میں۔ آپ کا دیگر کلام جو ہے اس میں سے ایک شعر اور میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ارا علل الدنیا علی کثیرا وصاحبہما حتی الممات علیل، میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بیماریوں اور مصائب نے چاروں طرف سے آ گھیرا ہے، اہل دنیا اپنی وفات کے وقت تک بیمار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی آپ دنیا کے احوال اور لوگوں کے احوال کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مصائب نے یوں گھیرا رہا ہے، یعنی آپ دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں اللہ، کہ لوگ مختلف مصائب میں، پریشانیوں میں، ڈپریشنز میں مبتلا رہتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ جو مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ طور طریقہ ہے کہ پریشانی میں، ڈپریشن میں، مصیبتوں میں رہے اور دنیا سے چلے گئے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل زندگی تو وہ جیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی گواہی پیش کی اور آپ کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیا، اصل زندگی وہ جیا ہے، ورنہ آیا اور گیا یہ کوئی کمال کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری پر، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں نوازا۔ کتاب الشفا سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، رقت قلب کا وظیفہ ہے۔
جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، پس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ کام آیا آپ کے۔ سخی ابن سخی ہیں بے بہا تقسیم کرتے ہیں، سخی ابن سخی ہیں بے بہا تقسیم کرتے ہیں، متاع علم و حکمت مرتضی تقسیم کرتے ہیں، بتوں کو توڑ دیتے ہیں، خدا سے جوڑ دیتے ہیں، بتوں کو توڑ دیتے ہیں، خدا سے جوڑ دیتے ہیں، خدا کی معرفت شیر خدا تقسیم کرتے ہیں، خدا کی معرفت شیر خدا تقسیم کرتے ہیں، نبی ہے ساقی کوثر، علی ہے خادم سرور، علی ہے خادم سرور، نبی سے جام لے کر مرتضیٰ تقسیم کرتے ہیں، نبی سے جام لے کر مرتضیٰ تقسیم کرتے ہیں، عجب تاثیر ہے مولا تیرے اس میں گرامی میں، عجب تاثیر ہے مولا تیرے اس میں گرامی میں، تیرے تذکار روحوں کو شفا تقسیم کرتے ہیں، تیرے تذکار روحوں کو شفا تقسیم کرتے ہیں، کٹا کر دست و بازو کو دیا پیغام غازی نے، جہاں میں یوں علی والے وفا تقسیم کرتے ہیں، یہ اجمل فیض ہے سارا شہنشاہ ولایت کا، یہ اجمل فیض ہے شہنشاہ ولایت کا، جسے سارے جہاں کے اولیاء تقسیم کرتے ہیں،
سخی ابن سخی ہیں بے بہا تقسیم کرتے ہیں متاع علم و حکمت مرتضی تقسیم کرتے ہیں